بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں بتایا کہ کوئی واقعہ بھی بغیر سبب اور وجہ کے رونما نہیں ہوتا، تو یہ معجزہ کیا ہے؟ ہم نے بہت ساری مثالیں سن رکھی ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ولادت، حضرت موسیٰ کا سمندر میں راستہ بنانا وغیرہ وغیرہ۔ بعض علماء نے اکثر مواقع پر لکھا ہے کہ جسے ہم قانون سمجھتے ہیں وہ تو صرف قانون کی ظاہری شکل ہوتی ہے، اصل قانون نہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ قانون خلقت کے مطابق کسی بھی زندگی کا وجود میں آنا ماں باپ کے ملاپ کے نتیجہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس قانون کا ظاہر ہے، اصل قانون نہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت میں ظاہری قانون کی خلاف ورزی تو ہوئی مگر اصل قانون کی نہیں۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں جب ہم معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی بغیر کسی سبب کے رونما نہیں ہوتا۔ خلقت کا سبب خدا کی طرف سے موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معجزہ رونما ہوتا ہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ظاہری قانون کی تبدیلی ہوتی ہے کہ جسے ہم اصل قانون سمجھتے ہیں۔ اصل قانون کا تعلق صرف خدا سے ہے۔ جس چیز کو ہم قانون سمجھتے ہیں وہ اصل قانون نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عموماً رائج شکل ہوتی ہے۔ جب ہم قانون کو تبدیل کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل سائنسدان ٹیسٹ ٹیوب سے جانور پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سبب وجہ کی تبدیلی تو ہے، لیکن اس کا بھی خاص اثر موجود ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس طرح زندگی بنانے کے قابل ہو گئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل قانون کے مطابق کسی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے والدین کا ملاپ ضروری نہیں۔ جب ہم زندگی میں اپنا خیال نہیں رکھتے اور ہمارے اندر مختلف بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، جیسے کہ شوگر وغیرہ، اور ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بیماریاں ان میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ بیماریاں ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے ان حالات کو تبدیل کر دیا جو کہ خدا بندے تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، جس کا نتیجہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ یا جب ہم کچھ ارب پتی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں غربت ہوتی ہے جبکہ وہ بہت امیر ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کا حصہ بھی اپنا حصہ سمجھ لیا ہے اور افقی ترتیب کو تبدیل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں مختلف قسم کی محرومیاں اور مسائل سے دوچار ہے۔ یہ سب چیزیں اور بہت ساری اسی طرح کی تفریق ہمارے ذہنوں میں ظلم اور برائی کے طور پر آتی ہیں، اور ہم انہیں ظلم کا نام دیتے ہیں، جیسے غربت، معذوری یا بیماریاں وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر معذوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں کچھ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں خدا نے غربت کو روکا نہیں؟ کیوں خدا نے قتل، تشدد اور جنگ کو نہیں روکا؟